جب مسلم لیگ نون کو خصوصی نشستیں نہیں مل سکی، جج مینے نہ ہو سکے، تو اس کی طرف سے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ عطا تارڑ کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ عطا تارڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمران خان، صدر علوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ تو پابندی لگانے کے حوالے سے کیا کچھ کرنا ہوگا، کیا ایسا عملی طور پر ممکن ہے؟ ہمارا پورا ویلاگ ان لوگوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے جو صرف اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ عملی طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ وہ کس طرح سے ناممکن ہے؟ وہ اس طرح سے ناممکن ہے کہ کسی بھی پارٹی پر پابندی لگانے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کابینہ سے منظوری لینا پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کابینہ کی طرف سے تو منظوری دے دی جائے گی، کیونکہ جن لوگوں کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کابینہ اسی کے مطابق پہلے ہی کام کرتی چلی آئی ہے۔ ظاہر ہے حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے تو کابینہ نے منظوری دے دینی ہے۔ طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کابینہ منظوری دے گی، اس کے بعد معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے گی تو پھر پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے گی۔ پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ کسی پارٹی پر پابندی لگ جائے۔ ہم نے یہ دیکھا انہی دنوں کی بات ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تحریک لبیک پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن وہ پابندی پھر ختم کر دی گئی۔ اس سے پہلے اے این پی پر جو ان دنوں این اے پی ہوا کرتی تھی اس پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، لیکن کیا تحریک لبیک ختم ہو گئی تھی؟ کیا اے این پی یا نیب ختم ہو گئی تھی؟ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی اسی طرح سے ان کی سیاست جاری ہے۔ عمران خان کی پارٹی پر، تحریک انصاف پر، جیسا کہ ہم نے کہا کہ پابندی ناممکن ہے، اس پارٹی کو کالعدم قرار دینا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کابینہ کی طرف سے منظوری دے دی جائے گی، معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بینچ بنایا جائے گا۔ قاضی فیصل صاحب اپنی مرضی سے آج کل قانون کے مطابق جو ان کی طرف سے باقاعدہ قانون کی منظوری دی گئی ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ منظور کیا گیا ہے، اس کے مطابق 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کسی بھی بینچ کا۔ اگر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بینچ تشکیل دیا جانا ہوتا جیسے کہ پہلے دیا جاتا تھا چیف جسٹس کی طرف سے، تو قاضی فائز عیسی صاحب خود بیٹھتے، اپنے ساتھ وہ نعیم افغان کو بٹھاتے اور تیسرے چوتھے جج ان کے ساتھ ہوتے امین الدین صاحب، اور ان کے ساتھ مندو خیل بیٹھ جاتے، یا ایک اور جج کی ان کو ضرورت پڑتی۔ عورتوں کی نمائندگی کی اگر بینچ میں ضرورت پڑتی تو قاضی فیصل صاحب مسرت حلالی کو ساتھ بٹھا لیتے اور فیصلہ متفقہ آ جاتا۔ لیکن قاضی فیصل صاحب کے لیے معاملات کیسے دگردوں ہو چکے ہیں، قاضی فیصل صاحب کیسے اس طرح سے آج کل بینچ کے اوپر سپریم کورٹ میں حاوی نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے پہلے آج قاضی فیصل صاحب پابند ہیں، کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کتنے رکنی بینچ ہونا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اور فل کورٹ میں آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ 10 جج صاحبان ایک طرف ہیں اور قاضی فیصل صاحب کے ساتھ 5 یا 4 جج صاحبان موجود ہیں۔ 10 سامنے کس طرح سے کہہ دیا، ایک تو 8 کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے، وہ جج صاحبان آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر شاہد بلال ہیں جو لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں، اور ملک شہزاد ہیں۔ تو یہ 10 جج تو بالکل آئین اور قانون کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور بینچ اگر بنا، فل کورٹ بنا، تو قاضی فیصل صاحب کو کتنی اکثریت ملے گی؟ قاضی فیصل صاحب تو کابینہ سے بھی پہلے چاہتے ہوں گے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ باقی عطا تارڑ کی طرف سے، ویسے عطا تارڑ کی اپنی کیا وقت ہو سکتی ہے، وہ کس طرح اتنا بڑا اعلان کر سکتے ہیں؟ عطا تارڑ کو جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، وہ ٹی وی پر آ کر کہہ دیتے ہیں۔ تو پابندی کے حوالے سے اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو کچھ ان کو فیڈ کیا گیا، جو کچھ ان کو بتایا گیا، انہوں نے ناسوں سے، اپنے منہ سے اور کانوں سے دھواں نکالتے ہوئے پریس کانفرنس میں بتا دیا۔ قاضی فیصل صاحب 2 روز قبل ہی خصوصی نشستوں کے حوالے سے اپنے فیصلے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف ایک پارٹی ہے
سیاسی پارٹی ہے، پارلیمانی پارٹی ہے، اس کو خصوصی نشستیں اتنی ملنی چاہیے جتنے اس کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ گو کہ قاضی فیصل صاحب کی کتنی شفاف اور صاف نیت تھی۔ تحریک انصاف کو اگر اس کی جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق خصوصی نشستیں ملتی، وہ ایک ملتی یا پھر آدھ ملتی، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں نے جو وابستگی ظاہر کی تھی ان کی تعداد 6 تھی یا پھر 7 تھی۔ قاضی فیصل صاحب اسی طرف اشارہ کر، لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، تو اس پارٹی پر آج حکومت کی طرف سے پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب اکیلے اگر فیصلہ کرتے تو شام ہونے سے پہلے تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے کے ہی گھر جاتے، لیکن بینچ بنانے کے حوالے سے قاضی فیصل صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ہے 3 رکنی کمیٹی نے، جس میں شامل ہیں منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب۔ وہ پہلے بھی جس طرح سے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، جس طرح سے فیصلے دے چکے ہیں، وہ آئین اور قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی وہ خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان کی یہ وہ امید ہے جو پانی پر لکھی ہوئی ہے، اور پانی پر لکھی ہوئی تحریر کتنی دیر تک قائم رہ سکتی ہے، بلکہ تو پانی پر تحریر لکھی نہیں جا سکتی۔ یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ ابھی یہ گیدڑ بھبکیاں لگا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں تحریک انصاف کو، صرف اور صرف اس کو بلیک میل کرنے کے لیے، پریشر میں لانے کے لیے کہ عمران خان جس طرح سے بیان دے رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جائے، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے۔ بادیوں نظر میں یہی کچھ ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ ایک اور نئی دھمکی دی گئی ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ حافظ۔